مفسرین جس میں واللیل کا تذکرہ آندے تو اتھا نبی علیہ السلام دی صرف بھی بیان کر دے تے مراد نبی علیہ السلام ہونی ہے زلفن تو پنجابی دے شاعر بھی اسی کو بیان کر دے اکھیاں ما زاغ البصر واللیل دی گنگریوار چھپدا پھردا چن اسمانی لکدا پھردا چن اسمانی ویکھ کے حسن و جمال سبحان اللہ دسنی حلیمہ سعدیہ کی تلے آئی ہیں سونا لال وہ دوسری دائیاں حلیمہ سعدیہ سے کہتی ہیں ہمیں بتاؤ تو سیدہ تم نے یہ کہاں سے یہ خوبصورت نوجوان کہاں سے لایا سبحان اللہ کہاں سے اٹھا کے لائی ہو دسنی حلیمہ سعدیہ کی تلے آئی ہیں سونا لال تیری ڈاچی سی کمزور بڑی ڈاچی پنجابی میں اونٹنی کو کہتے ہیں وہ اونٹنی حلیمہ سعدیہ سے کہتی ہیں تمہاری اونٹنی تو بڑی کمزور تھی جب سے آمنہ کے لال آئے ہیں تو تیری تو رفتار ہی بڑی تیز ہو گئی ہے سبحان اللہ ڈاچی سی کمزور بڑی کیویں ہو گئی ہے شہزور بڑی تو لنگ گئی ہیں پیچھے رہ گئیاں تو لنگ گئی ہیں پیچھے رہ گئیاں وہ سمجھ آ دی ہے نا لنگ گئی ہیں پیچھے رہ گئیاں تینوں بیٹھ کے سوچ دی رہ گئیاں تو لنگ گئی ہیں پیچھے رہ گئیاں تینوں بیٹھ کے سوچ دی رہ گئیاں جدو تو سوار حسین آیا جدو تو سوار حسین آیا تیری ہو گئی بکری چاند سبحان اللہ دسنی حلیمہ سعدیہ کی تلے آئی ہیں سونا لال اکھیاں ما زاغ البصر واللیل دی گنگریوار اکھیاں ما زاغ البصر واللیل دی گنگریوار چھپدا پھردا چن اسمانی لکدا پھردا چن اسمانی ویکھ کے حسن و جمال دسنی حلیمہ سعدیہ کی تلے آئی ہیں سونا لال سبحان اللہ کیا جواب دیتی ہیں میں تو آئی تھی میری اونٹی بڑی کمزور تھی میں نے سوچا میری اونٹی پہ کون آئے گا میں نے اس غریب گرانے کو دیکھا میں نے سوچا یہی بچہ اٹھا لوں تم نے سارے کے سارے امیروں کے بچوں کو گود لیا میں نے اس غریب کو اٹھایا ہے اسی کی برکت سے میری یہ اونٹی بھی تیز ہوئی ہے اور یاد رکھو ساری دائیوں قیامت تک کے لیے تمہیں ایسا کوئی بچہ نہیں ملے گا سبحان اللہ سبحان اللہ حلیمہ سعدیہ انہیں یہ جواب دیتی ہیں تو سچایا نا یتیم جہاں تو سچایا نا یتیم جہاں پرے رب دی تقسیم جہاں پرے رب دی تقسیم جہاں تو بہت سوار حسینہ دے تو سچالے بال امیران دے تو بہت سوار حسینہ دے تو سچالے بال امیران دے محشر تائیں کوئی رل سینہ قیامت تک کوئی رل سینہ میرے مقدرانہ سبحان اللہ دسنی حلیمہ سعدیہ کی تلے آئی ہیں سونا لال اور حلیمہ سعدیہ نے کیا جواب دیا ای خزانہ رب دا میں چالیا ای خزانہ رب دا میں چالیا سونا تو سمجھ میں انو چالیا سونا تو سمجھ میں انو چالیا اب سبحان اللہ کہنے کا وقت آیا سونا تو سمجھ میں انو چالیا پھر ایدے چہرے تو نظرہ ہٹ دیا نہیں سبحان اللہ ایدے چہرے تو نظرہ ہٹ دیا نہیں انو تک تک اکھیاں رچ دیا نہیں سبحان اللہ نظرہ ہٹ دیا نہیں انو تک تک اکھیاں رچ دیا سبحان اللہ نظرہ ہٹ دیا نہیں انو تک تک اکھیاں رچ دیا نہیں سبحان اللہ سوہنے دی تعریف کرامے سوہنے دی تعریف کرامے اس چند نہیں مجال سبحان اللہ یہ دنیا والوں کا جو چاند ہے یہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتا سبحان اللہ نے جو حسن دیا تھا مجلس مبارک لگی ہوئی ہے بات بہت دور نکل گئی ہے مجلس مبارک لگی ہوئی ہے سارے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں ایک صحابی باہر سے تشریف لے آئے
14ویں کا چاند بھی چمک رہا، رات کا کافی حصہ گزر چکا، جیسے آج گزر چکا نا، صحابہ کے دور میں بھی ایسی مجلس سے ہوا کرتی تھی، پریشان نہیں ہونا، پتہ نہیں آج کراچی والے مولویوں نے نیا ڈیزائن نہ بنا دی ہو، یہ پرانی ترتیب چلی آ رہی ہے، صحابہ بھی جاگا کرتے رہیں گے، اسی جاگے تو خیر ہے۔ مجلس لگی ہوئی تھی، 14ویں کا چاند بھی چمک رہا تھا، صحابی باہر سے آئے، کبھی 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہیں، کبھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتے ہیں۔ پنجابی دا شاعری تھا بھی بہت ہے، روایت کرندہ صحابی پیارا میں ایک رات دیکھا محمد پیارا، روایت اچھا آپ اگر قصہ نہیں، روایت حدیث بھی چاہے دے، روایت کرندہ صحابی پیارا میں ایک رات دیکھا محمد پیارا، چلو 14ویں سی تے کوئی کوئی ستارہ میں دیکھا دوہانو دوبارہ دوبارہ، سبحان اللہ، چنہ کو بھی دیکھتے تھے نال، نبی علیہ السلام کو بھی دیکھتے، روایت کرندہ صحابی پیارا میں ایک رات دیکھا محمد پیارا، جدو 14ویں سی تے کوئی کوئی ستارہ میں دیکھا دوہانو دوبارہ دوبارہ، قسم خدا دی قسم خدا دی اچن مدم دساسی محمد دا چہرہ سونا نظریہ بے، سبحان اللہ، چاند کو بھی دیکھتا تھا، میں آمنہ کے لال کو چہرے کو بھی دیکھتا تھا، یہ 14ویں کا چاند کیا چیز ہے، یہ بھی مجھے مدھم دکھائی دینے لگا، سرکار کا چہرہ اس سے زیادہ خوبصورت نظر آنے لگا، سبحان اللہ، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، اس کے منہ پر چھائیاں مدنی کا چہرہ صاف ہے، سبحان اللہ، اب پیغام کا وقت آیا، ساری تمہید اس لیے باندھی تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے حسن بھی دیا تھا، آمنہ کے لال کے بارے میں ضابطہ یہ ہے، اللہ رب العزت ضابطے بڑھائے، ضابطہ کیا ہے؟ نبی کو جو بھی چیز دینی ہے وہ ساری کی ساری اعلیٰ دینی ہے، تو سمجھو نا مومن کا ایمان کیا ہے؟ نبی کو جو بھی چیز دینی ہے وہ ساری اعلیٰ دینی ہے، نبی کو نام دیا تو وہ بھی اعلیٰ، نبی کو جو گرانہ دیا تو وہ بھی اعلیٰ، جو خاندان قبیلہ دیا وہ بھی اعلیٰ، نبی کو جب قبیلہ، وطن، قوم، حسن، رنگت، قد، عمر جتنی بھی چیزیں دی وہ ساری کی ساری اعلیٰ، بیویوں کی باری آئی تھی وہ بیویاں بھی اعلیٰ، کیسے مانا جائے کہ جو صحابہ دیے ہوں گے جو بک بک کرتے ہیں صحابہ پہ ان سے کہتے ہیں کیسے ممکن ہے جو صحابہ اللہ نے نبی کو دیے ساری چیزیں اعلیٰ وہ صحابہ اعلیٰ نہیں ہوں گے؟ بالکل، ہمارا ایمان یہ ہے کہ نبی کو اللہ نے جو صحابہ دیے وہ صحابہ بھی سارے کے سارے اعلیٰ، بکر بھی اعلیٰ، عمر بھی اعلیٰ، عثمان بھی اعلیٰ، علی، طلحہ، زبیر جتنے صحابہ دیے سارے کے سارے اعلیٰ، نبی کی بیویاں بھی ساری کی ساری اعلیٰ، نبی کو جو حسن دیا، جو کردار دیا، جو اخلاق یہ سب کی سب چیزیں کیا تھیں؟ اعلیٰ، اور ہمارا طریقہ کیا ہے؟ ہمارا مزاج یہ ہے ہم بھی اپنی زندگی کے اندر ہر ایک چیز کے اندر اعلیٰ قسم کی کوانٹٹی کو لیتے ہیں، کپڑا ہو تو مولوی صاحب اعلیٰ ہونا چاہیے، گاڑی ہو تو مولوی صاحب اعلیٰ ہونی چاہیے، مکان بنایا جی مولوی صاحب اعلیٰ ہونا چاہیے، یہاں میں پلسٹر بھی کروں گا، رنگ روغن بھی کروں گا، کیوں خرچہ کرتے ہو؟ کہنے لگا جی مکان بھی اعلیٰ ہونا چاہیے، مکان بھی اعلیٰ، گاڑی بھی اعلیٰ، رنگ بھی اعلیٰ، چہرہ بھی اعلیٰ، چشمے بھی اعلیٰ، گھڑی بھی اعلیٰ، کپڑے بھی اعلیٰ، چپل بھی اعلیٰ، زندگی میں ضابطہ یہ ہے ساری کی ساری چیزیں اعلیٰ ہوں۔ اللہ رب العزت کی ذات نے اعلان فرمایا ہے میں نے اپنے نبی کی ذات میں ساری کی ساری اعلیٰ چیزیں رکھی ہیں۔ سبحان اللہ، جب کوالٹی لینے کا وقت آئے بازاروں میں کہیں کسی طرف نہ نکل جانا، میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا، لباس کا انداز بھی آپ کو اعلیٰ ملے گا، کردار کا انداز بھی آپ کو اعلیٰ ملے گا، اور جو چہرہ میں نے آمنہ کے لال کو دیا وہ چہرہ بھی آپ کو اعلیٰ ملے گا۔ نہیں سمجھ آیا جملہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اعلیٰ تھا، سمجھ آگئی نا؟ چاند بھی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، ساری دنیا کا اتفاق کہ آپ کا حسن بھی اعلیٰ تھا، یہ حسن مبارک داڑھی کے ساتھ تھا، بولو نا، یہ حسن کس کے ساتھ تھا؟ داڑھی کے ساتھ، اور داڑھی کے ساتھ آمنہ کے لال کا چہرہ اعلیٰ تھا۔ ہمارا معیار یہ ہے
ہر چیز میں اعلیٰ چیز کو فالو کیا جاتا ہے، ہر ایک چیز کے اندر اعلیٰ قسم کی کوالٹی کو لیتے ہیں، لیکن جب باری داڑھی کی آتی ہے ہم اپنے ضابطے توڑ بیٹھتے ہیں۔ آمنہ کے لال کے پاس اعلیٰ کوالٹی موجود ہے، داڑھی مبارک چہرے پہ سجی ہوئی ہے، یہاں ہمارا ضابطہ ٹوٹتا ہے، ہم اعلیٰ کوالٹی نہیں لیتے، ڈاؤن کوالٹی لینا شروع کر دیتے ہیں۔ اس انداز سے بھی توبہ کرنی ہے۔ یہ نقطہ سمجھا رہا تھا، آج کی رات کا پیغام یہ سمجھ لو۔ آمنہ کے لال کا چہرہ بھی اعلیٰ، کس کے ساتھ اعلیٰ تھا؟ داڑھی مبارک کے ساتھ اعلیٰ تھا، حسن مبارک آپ کا اعلیٰ تھا، داڑھی سجی ہوئی تھی۔ معلوم یہ ہوا جس بندے کے چہرے پہ داڑھی ہوگی اس بندے کا چہرہ بھی اعلیٰ ہوگا اور وہ نبی جی کی اعلیٰ کوالٹی کو فالو کرنے والا ہوگا۔ سبق یہ سنا رہا تھا، دیگر انبیاء کے معجزات بھی برحق، حضرت یوسف کا معجزہ بھی برحق۔ اب حضرت یوسف کو حسن دیا گیا، مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹی تھیں، اب حضرت یوسف کی ذات کا معجزہ بھی برحق ہے، پر آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن مبارک کا، شان مبارک کا، کمال کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ بے شک حضرت موسیٰ، اختصار کے ساتھ، حضرت موسیٰ کمال کیا ہے جی؟ اللہ نے کتاب دینے کے لیے کوہ طور پہ بلایا، آپ طور پہ آ جاؤ نا، آپ کو میں کتاب عطا کروں گا، آپ کے معجزہ دوں گا۔ جی کون سا معجزہ؟ ہاتھ بغل میں ڈالیں گے، باہر نکالیں گے، آپ کے ہاتھ سے روشنی نکل رہی ہوگی۔ معجزہ حضرت موسیٰ کا بھی برحق، پر آمنہ کے لال کی شان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ! بیان کر دیا نا، دندان مبارک سے روشنی نکلی، گم شدہ سوئی مل گئی، بیان کر دیا نا۔ اتنا زیادہ حسن اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا۔ حضرت موسیٰ کا معجزہ کیا ہے؟ آپ کو کتاب دینے کے لیے اللہ نے کوہ طور پہ بلایا، آپ کو اللہ نے صحیفہ کوہ طور پہ عطا کیا۔ جب باری آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی، آپ کے لیے ضابطہ کیا بنایا؟ فرمایا محبوب دو عالم، آپ کو میں کسی پہاڑی پہ نہیں بلاؤں گا، آپ کو میں کسی مجلس پہ نہیں بلاؤں گا، آپ کو میں کسی خاص جگہ پہ نہیں بلاؤں گا، جہاں جہاں پہ آپ ہوں گے میں جبرائیل کو وہاں بیچ کے قرآن آپ کو وہاں پہ عطا کروں گا۔ آپ مکہ میں قرآن مکہ میں، آپ مدینہ میں قرآن مدینہ میں، آپ بدر کے میدان میں قرآن بدر کے میدان میں، آپ احد کے میدان میں قرآن احد کے میدان میں، آپ غار حرا میں قرآن غار حرا میں، آپ فرش پہ قرآن بھی فرش پہ، آپ عرش پہ قرآن بھی عرش پہ۔ آپ کے بارے میں ضابطہ یہ بنایا ہے، آپ کو کسی جگہ نہیں بلاؤں گا، جہاں پہ آپ ہوں گے وہاں جبریل کو بھیج کے آپ کو قرآن وہاں پہ عطا کروں گا۔ سبحان اللہ! سبحان اللہ! تو شاعر نے کیا خوب کہا، تھے جو لینے گئے خود کلیم خدا، کلیم حضرت موسیٰ کا لقب ہے، وہ طور پہ گئے تھے نا، تھے جو لینے گئے خود کلیم خدا، فرق یہ ہے کلیم اور محبوب میں، کیا فرق ہے؟ وہ کلام ان کا لینے گئے طور پر، وہ کلام ان کا لینے گئے طور پر، اور ان کے گھر خود خدا کا کلام آ گیا۔ شان حضرت موسیٰ جب برحق، پر آمنہ دلال دی شان دا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت عیسیٰ کیا معجزہ ہے؟ مردوں کو زندہ کرتے ہیں، جو بندہ مر جائے اس کو حضرت عیسیٰ ہاتھ لگتے تھے، اس پہ ہاتھ رکھتے، وہ مردہ کیا ہو جاتا؟ زندہ۔ حضرت عیسیٰ کا معجزہ بھی برحق، پر آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ یہاں معجزہ کیا دیا؟ ایک درخت تھا کافی دور، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے اشارہ کیا، وہ درخت زمین چیرتے ہوئے آپ کے قدموں میں آ کے سبحان اللہ۔ وہاں جو مردے کو زندہ کیا ہے، مردے میں تو پھر بھی پہلے زندگی تھی نا، اس کو زندہ پہلے زندگی تھی، پھر موت آئی تو اس زندگی والی شے کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ حضرت عیسیٰ کا معجزہ برحق، مانتے ہیں قدر۔
لیکن یہاں درخت کے اندر تو سرے سے حیات ہی نہیں تھی. آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے جب درخت کو اشارہ کیا ہے، درخت زمین چیرتے ہوئے سرکار دو عالم کے قدموں میں آیا. یہاں مٹھی میں کنکریاں موجود تھیں، ان کنکریوں نے بھی کلمہ پڑھا. حضرت عیسیٰ کا معجزہ بھی برحق ہے، پر آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. سبحان یہ اللہ. سارے کے سارے قصے جو سمجھائے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزداری، آنچ خوبا ہما دارند تو تنہا داری. سارے انبیاء کمالات لے کے موجود ہیں، ہر ایک نبی کا اپنا اپنا کمال موجود، لیکن جب باری آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی ہے، جتنے انبیاء کے کمالات تھے وہ سارے کے سارے کمالات آمنہ کے لال کی ذات میں بند کر دیے گئے. آپ جامع الکمالات ہیں، آپ جامع الفضائل ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں. جتنے بھی انبیاء کو مجھ سے ملے وہ سارے کے سارے آپ کی ذات میں بند. میں نے بات اس نقطے سے شروع کی تھی، ہمیں جو کتاب ملی وہ ساری کتابوں کی سردار، اس میں ساری کتابوں کے احکامات موجود. ہمیں جو نبی اللہ نے دیا وہ سارے انبیاء کے معجزات کو لے کر کے آیا. جتنے کمالات دیگر انبیاء میں موجود تھے وہ سارے کے سارے کمالات اللہ نے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں رکھے. سمجھ آیا نا نکتہ؟ تو اب اتباع کس کی کرنی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. ان کی ذات ہمارے لیے رول ماڈل ہو. یہ قرآن بھی ہماری زندگیوں میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی ہماری زندگیوں میں، تب جا کر کے جنت کا راستہ آسان ہوگا، ورنہ جنت کا راستہ ملنا کیا ہے؟ بہت مشکل ہے. اگر کوئی آدمی یہ کہے میں نبی جی کی اتباع نہیں کروں گا اور یہ سوچ لے کہ مجھے اللہ مل جائیں گے، مجھے جنت مل جائے گی، صاف اعلان کر دیا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. دنیا والوں، اللہ نے اپنے نبی جی کو یہ کہا، دنیا والوں کو یہ اعلان سنا دیں قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ. اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے ہم اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں، اللہ کو ہم پانے والے ہیں، اللہ ہم پہ بڑے مہربان ہیں، اللہ ہماری بخشش کر دیں گے، اللہ ہماری مغفرت کر دیں گے، اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو، صاف اعلان سن لو فَاتَّبِعُونِي. یہ محبت کا دعویٰ تب قابل قبول ہے جب تم میری اتباع کرو گے. آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہوگی تب اللہ کی محبت کا دعویٰ قبول ہے، تب جنت کا راستہ بھی ہموار ہے. اگر اتباع محمدی نہیں ہے تب جنت میں کوئی ہمارا حصہ بھی نہیں ہے. نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. جنت کا راستہ سارے کا سارا کس سے طے ہوتا ہے؟ سنت سے. یہی پیغام ہے کس کا؟ قرآن کا بھی، اور یہی پیغام ہے کس کا؟ صاحب قرآن کا بھی. قرآن بھی یہی پیغام دیتا ہے کہ کیا کر لو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. اور آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا فرمایا کہ میری اتباع کرنی ہے. فَاتَّبِعُونِي. بات اس کی مانی جائے گی جو میری اتباع کرے گا. لباس میں، چال چلن میں، اخلاق میں، کردار میں، شادی خوشی میں، غمی میں، ہر ایک مقام کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہوگی تب کامیابی ملے گی، ورنہ سراسر ناکامی. اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں چل کر کامیابی کے یقین دلوں میں آ جائے. یہ بول اتنا آسان نہیں ہے، بڑی محنت ہے بزرگوں نے اس بول کے پیچھے فرمائی ہے. بہت کشید کر کے یہ بول آپ کو دیا ہے کہ نبی جی کے طریقوں میں اللہ نے کیا رکھی ہے؟ کامیابی رکھی ہے دونوں جہانوں میں، دنیا میں بھی اور آخرت. اور اگر نبی کا طریقہ نہیں ہوگا تو دنیا میں بھی ناکامی اور آخرت میں بھی ناکامی. یہی اس کا رمضان کا اور یہی قرآن کا کیا ہے؟ پیغام ہے. اور ایک تحفہ آپ کو آخر میں دے کے اجازت چاہتا ہوں، وقت کافی بیت چکا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت لی ہے ایک بندے کی، گارنٹی اٹھائی ہے. اب جس کی ضمانت نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے لیں، اس بندے کے ناکام ہونے میں یا اس بات کے غلط ہونے میں کوئی شک شبہ ہے؟ ادنا سا شک بھی نہیں ہو سکتا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ضمانت اٹھائی؟
فرمایا میں ضمانت اٹھاتا ہوں اس بندے کے لیے جنت کے بیچوں بیچ مکان کی، جنت کے بیچوں بیچ محل کی، جنت کے وسط میں اس بندے کے لیے میں محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ کیوں؟ یعنی جنت میں اس بندے کو کیا ہوگا؟ محل ملے گا جنت کے بیچ میں۔ اور یہ کون فرما رہے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور الفاظ ہیں انا زعیم ببیت فی الجنہ۔ زعیم کے الفاظ ہیں، زعیم عربی میں گارنٹر کو کہا جاتا ہے جو ذمہ داری قبول کر لے۔ اب آسان سا نسخہ نبی علیہ السلام نے بتایا کہ میں اس بندے کی ذمہ داری لے لیتا ہوں، جنت میں مکان اسے میں دلوا کے رہوں گا۔ یا رسول اللہ وہ کون سا بندہ ہے جس کے لیے آپ جنت کے بیچوں بیچ مکان کی محل کی ضمانت اٹھا رہے ہیں؟ ساری دنیا کے لیے اعلان کر دیا، فرمایا دنیا والو وہ بندہ جو اپنے آپ کو حق پہ سمجھتا ہو، اپنے آپ کو حق پہ سمجھتا ہو۔ دو بندوں کے درمیان لڑائی ہوئی ہے، دوسرے بندے نے اسے گالیاں دی ہیں، یہ بندہ مقدمہ لے کے مولوی صاحب کے پاس آیا، کہنے لگا جی اس نے مجھے گالیاں دی تھی، اس نے مجھے طعن و تشنیع کیا تھا، اس نے مجھے برا بھلا کہا تھا، میری کوئی غلطی نہیں ہے، میں سراسر حق پہ ہوں۔ حضور فرماتے ہیں اس بندے کے لیے جو بندہ سراسر حق پہ سمجھتا ہو اپنے آپ کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اپنے آپ کو حق پہ سمجھتا ہو پھر بھی انتشار سے بچنے کے لیے جھگڑے کو چھوڑ دے، میں اس بندے کے لیے گارنٹی دیتا ہوں جنت کے بیچوں بیچ مکان دلوا کے رہوں گا۔ سبحان اللہ۔ سمجھ آیا ہے نا؟ جنت کے بیچوں بیچ مکان کس بندے کے لیے؟ کس بندے کے لیے؟ جو بندہ حق پہ ہوتے ہوئے باطل پہ نہیں، گالیاں دینے والا نہیں، وہ جو باطل ہے اسے سمجھ۔ اور یہ آپ کو بتاؤں کہ ہر بندہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ حق پہ۔ جو بندہ گالی بھی دیتا ہے وہ بھی اپنے آپ کو کیا کہتا ہے؟ غصہ ہے وہ تو تسی دسو میٹھے گالنا ہاں تو کیا ہاں میں اس کو یہ ہاں تمہارا پی لگ دیں میں اس کو چاچا لگ دیں پلانا لگ دیں اس کو گالی ہی کرنا آسی ہے نا دیکھو اللہ نوان تو کی کرنا آ کے دستے نہیں گلا نا اپنے اجلا گالیاں دینا لے وہ بھی اپنے آپ کو کی سمجھ دے آگتے تاہی تے عدالت پہ جلدن کیس لانے رہتے نہیں زمین مڑی ہے تو دعا تے مڑی ہے تو ایک بھی سمجھ دے میٹھی کا تو دعا بھی سمجھ دے میٹھی کا وہ اپنی جائے تھا دونے ٹھیک اپنی جائے تھا اللہ تے آنا عدالت تے آمینہ اس تے آمینہ کس کی جائے تھا آپ کی جائے تھا دونے اپنے آپ کو کیس سمجھ دے فرمایا جو بندہ اپنے آپ کو حق پہ سمجھتا ہو اور پھر بھی جھگڑے کو چھوڑ دے آسان سا نسخہ ہے جھگڑا ختم کرنا ہے نا جھگڑے سے پیچھے ہٹ جائے اور جب بھی ایسا موقع آ جائے جب جھگڑا ہو جھگڑے کا موقع آئے دوسرا گالیاں دے رہا ہو بکواس کر رہا ہو زمین کے کیس لگا دیا ہو جھگڑا لگا دیا ہو لیکن ذہن میں آپ یہ بات سوچ لیں کہ اگر میں اس جھگڑے کو چھوڑ دوں گا خاموشی اختیار کر لوں گا پیچھے ہٹ جاؤں گا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہوئی ہے کہ جو بندہ حق پہ ہوتے ہوئے جھگڑے کو چھوڑ دے گا اس کے لیے میں جنت کے بیچوں بیچ مکان کی ذمہ داری لے کر آؤں گا اس تحفے پہ بھی عمل کریں گے نا انشاءاللہ آج ہمارا معاشرہ اسی وجہ سے وہ راہ اعتدال سے ہٹا ہوا ہے کہ اصلاح کا کوئی فریضہ سر انجام نہیں دے رہا کوئی بھی اپنے آپ کو صلح کے لیے پیش نہیں کر حالانکہ آسان طریقہ ہے جھگڑا ہو رہا ہو پیچھے ہٹ جاؤ کیوں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا فائدہ بھی ہوگا دنیا کی ذلت سے بھی بچ جاؤ پتہ نہیں دنیا میں تمہاری بےزتی ہو یا اس کی بےزتی ہو دنیا تمہیں برا کہے گی یا اس کو برا کہے گی اس دنیا کی ذلت سے بھی بچ جاؤ گے اور آخرت میں جنت میں جو محل ملے گا کنارے پہ سائیڈ پہ نہیں بالکل عین جنت کے وسط میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انا زعیم کہا کہ میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں حضرت ابی دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا صحابہ کی مجلس لگی ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا او میرے صحابہ کیا میں تمہیں ایک ایسی بات نہ بتاؤں جو نماز سے بھی اعلیٰ جو روزے سے بھی اعلیٰ جو صدقہ خیرات کرنے سے بھی اعلیٰ اے میرے صحابہ میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں صحابہ کو کہا نا اور یہ نبی علیہ السلام کے ایک انداز تھا کیوں تاکہ صحابہ میں ذرا طلب پیدا ہو جائے جی ہاں تسی ٹیک لا کے بیٹھے تھے نا تو قیمتی کا لا رہے ہو پتہ نہیں مولوی صاحب کی کہا کہ ذرا اگو میرا بولنا سنا تھا کیا آتے تو نبی علیہ السلام بھی صحابہ کو آتے ہیں کہ تو سو کہتے جی گل نہ دسا جی نماز کو لو روزے کو لو اور انہیں ساری چیزوں کو لو آ لے صحابہ سارے توجہ نال طلب کہنے کے صدق ہو کے بے گی انہوں نے آخر قالوا بلا یا رسول اللہ سبحان اللہ
یا رسول اللہ کیوں نہیں آپ ہمیں ضرور بے ضرور ایسی چیز ارشاد فرما دیں. آپ کا فرمانا تو یہ ہے نماز سے بھی یہ چیز اعلیٰ ہے، روزے سے بھی یہ چیز اعلیٰ ہے، صدقہ خیرات کر دینے سے بھی یہ چیز اعلیٰ ہے. نماز کے فضائل تو پتہ ہے نا. حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال کے اندر نماز کے فضائل کی پوری فصل قائم کی ہے، فضائل نماز، اور وہ بھی اختصار کے ساتھ. یہ نہیں حضرت نے پوری احادیث لکھ دی ہو، نہیں، تھوڑی سی اختصار. کہا چھوٹا سا رسالہ اختصار کے ساتھ تحریر کیے دیتا ہوں. تو کتنے فضائل روزانہ آپ تعلیم کے اندر سنتے ہو. نماز کی یہ فضیلت، مسلمان اور کافر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے. مسلمان اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا تو 2 پروانے ملیں گے، جہنم سے خلاصی کا بھی، نفاق سے بری ہو جانے کا بھی. سارے کے سارے فضائل نماز کے موجود. اس نماز سے بھی وہ چیز اعلیٰ ہے. روزے کے فضائل بھی سنتے رہتے ہو نا علماء کرام سے. روز جتنے بھی اللہ نے عبادات مقرر کی ہیں، سب عبادتوں کے اللہ نے اجر بیان فرمائے ہیں. نماز پڑھنے پہ آپ کو یہ اجر ملے گا، زکوٰۃ دیں گے تو یہ اجر ملے گا، حج کریں گے تو یہ اجر ملے گا، چاش کی نماز پڑھیں گے تو یہ اجر ملے گا، تہجد کی نماز پڑھیں گے تو یہ اجر ملے گا. ساری کی ساری عبادتوں کے اجر اللہ نے بیان کیے. باری جب روزے کی آئی تو فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے. اللہ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے، اور اس روزے کا اجر بھی میں اللہ خود عطا کروں گا. سبحان اللہ. جتنے روزے داروں نے روزے رکھے، سارے روزے داروں کے لیے خوشخبری. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ روزہ میرے لیے ہے، اس روزے کا اجر بھی میں اللہ خود عطا کروں گا. کیا مطلب؟ روزے کی فضیلت اتنی زیادہ، روزے کا اجر اتنا زیادہ اللہ نے بیان نہیں فرمایا. فرمایا میں اللہ خود اس روزے کا اجر عطا کروں گا. نماز کے فضائل بھی سنا دیے، روزے کے فضائل بھی سنا دیے، صدقہ خیرات کرنے کے فضائل بھی ہمارے سامنے. 1 روپیہ خرچ کرو گے جی 10 کا ثواب ملے گا، 1 روپیہ خرچ کرو گے جی 70 کا ثواب ملے گا. رمضان میں خرچ کریں گے اس 70 کے بجائے 700 کا ثواب اللہ نصیب کریں گے، جنت کا راستہ آسان کریں گے. نماز کے فضائل بھی اپنی جگہ، روزے کے فضائل بھی اپنی جگہ، صدقہ خیرات کرنے کے فضائل بھی اپنی جگہ. او میرے صحابہ، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو روزے سے بھی اعلیٰ، نماز سے بھی اعلیٰ، صدقہ خیرات کرنے سے بھی اعلیٰ؟ صحابہ نے فرمایا قالوا بلا یا رسول اللہ. آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں ایسی چیز جو ضرور بھی ضرور ارشاد فرمائیں. فرمانے کو تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے. آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ چیز کہ جو نماز سے بھی اعلیٰ ہے، جو روزے سے بھی اعلیٰ ہے، جو صدقہ خیرات کرنے سے بھی اعلیٰ ہے، وہ چیز کیا ہے؟ فرمایا اصلاح ذات البین. سبحان اللہ. سمجھتے تو سب گزارا بھی نہیں آئی، بارہ سبحان اللہ تو سبھی نہیں تھے. آپ چھوڑے یہ بھی بڑی گل، آپ سوچو اسی کچھ اچھی چیز ہوسی نا. اور نبی علیہ السلام ارشاد بھی فرمایا تو پھر غلط نہیں ہوتی، اچھی چیز ہے. اصلاح اسی آتے آتے نا عربی نال تھوڑا بہت کی کر دے کرو، شغف رکھتے کرو تاکہ اتنا میں پتہ لگے مولوی آفتہ کی ہے. اصلاح ذات البین. دنیا والو، جو چیز نماز سے بھی اعلیٰ ہے، روزے سے بھی اعلیٰ ہے، صدقہ خیرات کرنے سے بھی اعلیٰ ہے، وہ چیز کیا ہے؟ 2 مسلمان بھائیوں میں جھگڑا ہوا، 2 مسلمان بھائیوں میں لڑائی ہوئی، اصلاح ذات البین. ان 2 بھائیوں میں صلح کرا دینے والا عمل یہ نماز سے بھی اعلیٰ ہے، یہ روزے سے بھی اعلیٰ ہے، خیرات کر دینے سے بھی اعلیٰ ہے. کون سا عمل؟ 2 مسلمان بھائیوں میں صلح کر دینے والا عمل. کافروں کی تو لڑائی ہوتی ہے، اس سے تو ہمارا واسطہ ہی نہیں ہے نا. مسلمان ہیں، لڑائی ہو بھی جاتی ہے، غصہ آ بھی جاتا ہے، جذبات ہیں. اور یہ آج کی بات نہیں ہے، نبی علیہ السلام کے دور میں بھی ایسا ہوا، صحابہ میں بھی لڑائیاں ہوئیں، آپس میں ہو جایا کرتی تھی. لیکن آگے کیا ارشاد فرمایا؟ لڑائی ہو جائے تو 1 دن کی قطع تعلقی کی تمہیں اجازت ہے. دوسرے دن بھی چلو تمہیں غصہ آیا ہوا ہے، بلڈ پریشر کا مریض ہے بندہ، ہو جاتا ہے جی خام خواہ اس نے گالیاں دے دی اور میں نے بھی 2-4 سنا دی، بلڈ پریشر کا مریض، دوسرے دن بھی چلو خیر ہے. تیسرے دن کی بھی اجازت دی شریعت نے کہ 3 داڑے تو حضرت غصہ ٹھنڈا ہوئی جلسی نا. پہلے دن بھی اجازت قطع تعلقی اختیار کر لو، کرنی وہ بھی نہیں چاہیے، لیکن اگر چلو بی کا مریض ہے، غصہ آیا ہوا تھا، پہلے دن کی بھی گنجائش، دوسرے دن کی بھی گنجائش، تیسرے دن کی بھی گنجائش. 3 دن سے زیادہ قطع تعلقی رکھنے والے بندے کے لیے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ
قطع تعلقی اختیار کرنے والا ہو، رمضان کا مہینہ ہو، آخری عشرہ ہو، لیلۃ القدر ہو، 27ویں کی شب ہو، جتنی مرضی ساری رات عبادت کرے، اگر قطع تعلقی والا گناہ ختم نہیں کرے گا میں اللہ اس کی بخشش نہیں کروں گا۔ اللہ اس کی بخشش ہی نہیں کرتے۔ اور دوسری روایت کے اندر یہ موجود 3 دن سے اوپر قطع تعلقی کرنے والے کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بندہ یہودی مرے یا عیسائی مرے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ کتنے خطرے کی بات، 3 دن کی گنجائش تو دے دی، 3 دن سے اوپر کسی سے قطع تعلقی کی اجازت نہیں ہے۔ اور رمضان کے مبارک مہینے میں آپ نے بارہا دفعہ یہ قصہ سنا ہوگا، جبریل امین نے منبر مبارک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر مبارک پہ قدم رکھا، جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بات عرض کی، کہا آمین، تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ اس بات کے اندر ایک بات ایسی بھی تھی جو بندہ رمضان کا مہینہ پائے اور رمضان میں بھی اللہ سے اپنی بخشش نہ کروا سکے، اس بندے پہ بھی اللہ کی لعنت ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ نبی علیہ السلام نے اس بندے کی بددعا کے بارے میں کیا کہا؟ آمین۔ انہوں نے بھی کہ جو بندہ رمضان کے مہینے میں اپنی بخشش نہ کروا سکے اس بندے پہ اللہ کی کیا ہو؟ لعنت۔ اور قطع تعلقی والے کی بخشش ہے وہ لیلۃ القدر میں بھی جتنے مرضی نوافل پڑھے، جب تک قطع تعلقی والے گناہ سے تو